بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 152 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج کی آیت کریمہ 153 سے ہے۔ اور کل کی عظیم الشان آنے والی رات سے بھی تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے درس کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے اپنے دکن میں عموماً اور حیدرآباد میں خصوصاً 3-4 راتوں کو بڑی راتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات کو بڑی رات کہتے ہیں، معراج شریف کی رات کو کہتے ہیں، پھر شب برات آ رہی ہے، پھر شب قدر۔ 4 کو تو بڑی راتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ بڑی رات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ مل جاتا ہے، 26 گھنٹے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی رات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کی نسبت بڑی ہے، اس میں برکتیں بڑی ہیں۔ اس لیے بندے مومن مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے سب موقع تلاشتے ہیں۔ شریعت پاک میں اس کی تحسین کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اللہ پاک انڈیا، پاکستان، دنیا کے ہر کونے میں اس کا نور موجود ہے، اسی لیے تو ہم انڈیا میں بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور جب سعودی عرب حج کی سعادت ملتی ہے تو وہاں بھی جا کر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آپ فرق معلوم کیے ہوں گے اور معلوم ہوگا کہ انڈیا میں ایک کرے تو ایک ہی ثواب ملے گا، حرم شریف میں اگر ایک کرے تو 1 لاکھ کے برابر ثواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عبادت بڑھ گئی وہاں، عبادت کی کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دونوں بڑھ گئی وہاں۔ ایک کرے تو مکہ میں 1 لاکھ اور مدینہ میں 50,000، مطلب بہرحال وہاں زیادتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے کچھ جگہوں پہ، موقعوں پہ عمل کی برکتوں میں اضافہ رکھا ہے۔ ایسے ہی کل کی جو رات آپ کے لیے ہمارے لیے آنے والی ہے، انہی برکتوں اور رحمتوں اور سعادت سے لبریز رات ہوگی۔ آپ کو ادھر ادھر کچھ نہیں سننا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ میں ان راتوں میں عورتوں کے حوالے سے خاص طور سے بولتا ہوں کہ عورتیں اپنے پاسٹ کے گناہوں کو یاد کریں بس۔ عورتیں اپنے پاسٹ کے گزرے ہوئے لمحات اور گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو یاد کریں، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بوڑھیاں ہوں یا جوان ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ رات بھر الحمدللہ آنکھ میں پانی دے دے کر کے یا چنا چبا چبا کر کے زبردستی آپ جگ جاتے ہیں، اور صبح کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم بہت ایک دم رات بھر جگے۔ کئی کو جگے؟ کس نے جگنے کہا تھا آپ کو؟ آپ اگر فریش ہو کر کے جگتی ہیں تب آپ کو ثواب ملے گا، وہ عبادت ہوگی۔ اگر آپ نے بادل ناخواستہ مجبوراً کے مطلب یہ کہ نیند آ رہی ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے گھومنے لگے، چنا چبانے لگے، پانی آنکھ پہ ڈالنے لگے نیند جانے کے واسطے، ایسا نہیں۔ عبادتوں میں جب تک آپ کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، جگیے، چاہے وہ صبح تک کیوں نہ ہو۔ اور اگر لطف نہیں آ رہا ہے تو آپ اسی حالت میں باوضو سو جائیے، رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ بلا وجہ آپ کو نہیں جگنا ہے۔ بلا وجہ جگ کر کے فجر کی نماز یا تو غائب ہو جاتی، یا پڑھتے ہی آپ ایسا سوئیں گے کہ پھر ظہر میں اٹھیں گے، یہ ظہر میں اٹھیں گے۔ یہ اس لیے بھی بول رہا ہوں میں کہ چونکہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کرم کرنا یہاں کے لوگوں پر
روزہ رکھنے والے ظہر سے پہلے تو کبھی نہیں اٹھتے، تو پھر رہا کیا آپ کے پاس پریشان ہونے کے واسطے؟ اب ظہر کے بعد 2 گھنٹہ ہے عصر، اور عصر کے بعد 1 گھنٹہ، تو 3 گھنٹہ آپ صرف روزہ رہ رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ ارے روزے میں جب تک حرارت، تپش، مطلب یہ کہ پیاس کی شدت نہ تڑپائے، وہ روزہ کیسا ہے؟ وہ تو روز جیسا ہو گیا، وہ روزہ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے اگر آپ ہم سب روزہ ہیں کسی بھی دن، تو ہرگز اس دن تو سوئے ہی نہیں، اور اگر سونا بھی ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان 1-2 گھنٹہ سو لیں۔ ظہر سے پہلے جو دن بھر سوئی رہتی ہیں ہو گیا۔ اور اگر شوہر پوچھے یا ابا پوچھے یا بھائی پوچھے تو ارے رات بھر جگی ہوں نہیں سو جا تمہارے کو آئے، لگتا میرے اوپر احسان کرے کیا ماں؟ جگ کے جگہ اپنے واسطے، اللہ کے واسطے، اپنے ثواب لینے کے واسطے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے۔ اس لیے اس کا دھیان رہے، بڑی رات کو برکت کی بڑی رات سمجھیں، وہ سونے اور جگنے کی بڑی رات نہیں ہے، یہ بات دھیان میں رہے۔ جب تک آپ کو عبادتوں میں مزہ آ رہا ہے الحمدللہ آپ جگیے، نہیں مزہ آ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، باوضو ہو کر کے سو جائیے، انشاءاللہ آپ کی ساری منوکامنائیں پوری ہوں گی۔ اور پاسٹ میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس کو یاد کیجیے۔ ہوتا کیا ہے، دیے جا رہی ہیں عورتیں 2-2 رکعت کر کے، ایک دم 5 منزلہ 10 منزلہ رکعت کی بلڈنگ تیار کر دی، 100 رکعت پڑھ لیے، 200 رکعت پڑھ لیے۔ لیکن آپ بتاؤ ماں، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، جب سے آپ پر شریعت لاگو ہے، تب سے آپ کی کتنی نماز قضا ہوئی ہے اور کتنے روزے قضا ہوئے ہیں؟ یہ سب جو ہے قضا، اور جس کو قرض بولتے ہیں، یہ قرض کب پھیڑنا؟ آپ پر اگر فرض قرض ہے، اس کو جب تک نہیں پھیڑیں گی تو نفل کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، آپ کو معلق رہے گا وہ نفل۔ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رہیے۔ تو عورتیں خاص طور سے پاسٹ کی زندگی کو یاد کر کے بڑی رات کو جگیں اور بڑی رات کو عبادت کریں۔ جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ کی بالغ میں، جب سے بالغ ہوئی ہے تب سے لے کر کے، اس قضا کو آپ پھیڑ دیجئے۔ رات کی واقعی آپ قدر کر رہی ہیں، اور رات کی واقعی آپ نے برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ رات کو بنا لیا۔ لیکن اگر آپ نے پاسٹ کو بھلا دیا، پاسٹ کو یاد نہیں کیا، اور بہت سارے کیا کیے ہیں کرپشن، وہ سب ویسے کا ویسے ہی ہے، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک کھانا بھی ہم پلیٹ میں رکھتے ہیں تو پہلے پلیٹ دھوتے ہیں، تب اس میں کھانا رکھتے ہیں، نہیں تو کیا کیا مل جاتا آپ کو معلوم ہے اچھے سے، آپ تو انگلش ماشاءاللہ پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جو چیز آپ جس میں رکھ رہی ہیں، یعنی نفل عبادت سمجھیے اللہ کی بارگاہ میں آپ رکھ رہی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی سے آپ کا جو فرض ہے اور واجب ہے خالی ہے، کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ نفل عبادت ایکسٹرا عبادت ہے، اور ایکسٹرا جو ہے اس وقت مطلب یہ کہ صحیح ہوتا ہے جب آپ جو ہے مور عبادت آپ کر لیے، جو آپ کے اوپر فرض تھا، آپ کے اوپر واجب تھا، جو عمل وہ آپ نے اس سے سبکدوشی حاصل کر لی ہے، تب جا کر کے آپ کو ایکسٹرا عبادت یا نفل وغیرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ بات اتنی امپورٹنٹ تھی آج کے لیے، جو وہ آپ کی قسمت تھی جو میں بول دیا۔ چلیے، تو کل کی بڑی رات ہے، آپ الحمدللہ اس وقت تک جگیے جب تک آپ جگیں، اور خدا کے واسطے صبح میں شوہر کو نہ ڈانٹیں، صبح میں باپ کو نہ ڈانٹیں، صبح میں بڑے بھائی کو نہ ڈانٹیں کہ رات بھر میں جگی ہوں تمہارے کو نہیں سوچتا کیا۔ اور اگر روزہ رہنا ہے تو الحمدللہ اور زیادہ کام کریں، تڑپ ہو، شدت ہو، تب جا کر کے روزے کی اہمیت آپ کو خود محسوس ہو۔ آج کل تو ماشاءاللہ اتنی ایسے ہی مطلب شدت ہے کہ کیا کہیں۔ تو روزے میں آپ خاص طور سے ظہر سے جو فجر سے ظہر کے درمیان جو سوتی ہیں، میں حکم تو نہیں دوں گا لیکن ایک برکتی پہلو ضرور دوں گا کہ آپ کے پھر رہے گا کہاں سے؟ ظہر سے عصر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، پھر عصر سے مغرب 1 گھنٹہ، تو 2-3 گھنٹہ آپ روزہ رہیں گی، فائدہ کیا ہوگا؟ رات اور دن، تو دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے، تو رات اور دن کا آدھا ہونا چاہیے نا۔ 24 گھنٹے ہیں تو 12 گھنٹے کا پہلو ہونا چاہیے، نہیں کم سے کم 10 گھنٹہ، اس میں بھی نہیں تو 5 گھنٹہ تو ہونا چاہیے۔ تو آپ کو شدت تڑپائے تب روزے کا احساس کریں آپ، اور روزے کا احساس ہو تب روزہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، سونے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک فارمیلٹی آپ نے پوری کی ہے، کچھ نہیں فائدہ ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ قضا مطلب نماز کو، قضا عبادتوں کو آپ نے، ایک اور بات بار بار بولتا ہوں کہ ہماری مائیں اور بہنیں آپس میں کبھی کبھی مدبھیڑ ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو میں ان بیٹیوں کو حکم دیتا ہوں کہ بیٹیوں، اگر ماں کا دل کبھی بھی دکھائے ہو تو ایسی بڑی رات میں تم جھک جاؤ، اچھی طرح جھک جاؤ، چاہے تمہاری شادی کیوں نہ ہو گئی ہو اور تم باہر کیوں نہ چلی گئی ہو،
اگر تم نے کبھی بھی دل دکھایا تو خدا کے واسطے جھک جاؤ، اگرچہ غلطی ماں کی ہے لیکن جھکنے کو اللہ پاک تمہیں کہہ رہا ہے، شریعت تمہیں کہہ رہی۔ یہ ہے حقوق العباد کے پہلو، یعنی اگر بندوں کا آپ نے دل دکھایا ہوگا کسی کا بھی، تو آپ جو بھی عبادت کریں گی اللہ پاک عبادت کو ایک طرف رکھ دے گا جب تک بندوں کے دل کو دکھایا ہوا آپ اس کو صحیح نہ کر لیں، آپس میں صلح صفایا نہ کریں۔ تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق العباد اگر آپ کے ذمہ ہے تو وہ آپ کا کبھی بھی حقوق اللہ جو آپ کریں گی، یعنی اللہ سے ریلیٹڈ عبادتیں جو ڈائریکٹ کریں گی، وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی دھیان میں رہے، یہ خاص طور سے آپ کے لیے خصوصی پہلو تھا۔ ایک اور دو تین بات اس سے ایک اور بات ریلیٹڈ ہے، آپ پھٹ سے فون کریں گے ہم جو ہے سحری نہیں کھا سکے حضرت، روزہ رکھنا نہیں رکھنا کہتے۔ دیکھیے سحری ایک الگ مستقل عبادت ہے اور روزہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ سحری مستحب ہے اور روزہ رکھیں گی تو یہ تو خیر نفل ہی ہے، لیکن بس یہ سمجھیے کہ یہ آج جو کل کا یا پرسوں کا آپ جو روزہ رکھیں گی، ایک بھی رکھیں تو الحمدللہ آپ کے لیے جائز ہے، دو بھی رکھیں تو آپ کے لیے جائز ہے، زندگی بھر تک رکھیں الحمدللہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن دھیان رہے کہ سحری اگر نہیں کھائے تو روزہ رکھ سکتے، فون اب نہیں کرنا، روزہ رکھ سکتے، کیونکہ روزہ بھوکے رہنے کا نام ہے، کھانے کا نام نہیں ہے۔ ہاں رات بھر ایک دم اہتمام کرتے سحری کے واسطے، روزہ رکھنے کے واسطے، واو، یعنی بھوکے رہنے کے واسطے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، واہ۔ ایک کھجور کھاتے تھے اور ایک کھجور میں سب کو کھلاتے تھے۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے بھوکا رہنا۔ ماشاءاللہ کچھ تو ڈاکٹر بھی ہے، بھوکے رہنے سے پیٹ کی کتنی بیماریاں صاف اور ختم ہوتی ہیں، وہ تو خیر روزے کے فلسفے پر کتابیں پڑھیں گی اور بیانات سنیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کیا تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، سحری کر لے تو ماشاءاللہ وہ بھی، اور وہ ٹائم ٹیبل کا بھی لحاظ آپ پہلے ہی سے کر لیں، پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اس میں بھول بھال بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتا ہے۔ اب پریکٹس نہیں ہوتا ہے تو اب سال میں ایک مرتبہ تو بھول سے کھا لیے، خاص طور سے کچن میں رہنے والی تو زیادہ ایک دم بالکل چکھنے اکھنے کا، اور شوہر جس کے بدماش ہو ظالم ہو، ارے واہ ان کے واسطے تو چکھنا ہی پڑتا ایسا کہ ہاں ذرا نمک تیز ہو گیا تو ہو گیا، کہیں 3 طلاق نہ دے دے، ہو گیا۔ اللہ پاک بچائے ایسی ہماری ماں اور بہنوں کو، اور شوہر کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی آپ کے لیے، آپ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب